اپنے باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا اور ہم کو اس طرح بدنامی بھی کم ہوگی اور خون ناحق سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ رائے تقریباً سب بھائیوں کو پسند ہے اور سب نے ایک جگہ جمع ہو کر صلاح مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے کسی طرح اور کیوں کر لیا جائے اور کب اور کس وقت دور میدان میں لے جایا جائے، اور ہمارے دلوں کی غرض و غایت اور مقصد سب بھائی یوسف علیہ السلام کے اپنے والد بزرگوار کو ہر وقت سمجھاتے اور اطمینان دلاتے، یہاں تک کہ ان کے بھائیوں نے کہا کہ تھوڑی دیر کے واسطے عزیز یوسف علیہ السلام کو ہمارے ہمراہ کر دیجیے تاکہ کسی بڑے میدان میں جا کر ان کو کچھ کھیل دکھائیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح سے قبول نہ کرتے تھے۔ پھر سب بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ یوسف علیہ السلام ہی کو فریب دینا چاہیے کہ یہ خود اپنے باپ سے چلنے کے واسطے اصرار کریں گے۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے بھائی، تم ہمارے ساتھ سیر کو اور تماشا میدان کو دیکھنے چلو، ہم لوگ تم کو خوب تماشا اور کھیل میدان دکھائیں گے اور وہاں بکری کا دودھ بھی خوب پلائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بے شک میں آپ لوگوں کے کہنے سے اس جگہ جانا چاہتا ہوں، لیکن والد صاحب کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ میں کیوں کر جاؤں۔ ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سر میں کنگھی وغیرہ کر کے والد صاحب کے پاس بھیج دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کے چشم پر بوسہ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں چوم کر کہنے لگے کہ میرے ابا جان، میں بھائیوں کے ساتھ میدان میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں کچھ سیر میدان کر لوں اور وہاں تماشا بھی دیکھوں اور وہیں بکری کا دودھ بھی پیوں گا۔ اگر حضور کی اجازت ہو تو میں ان کے ہمراہ جاؤں اور اپنا دل خوش کراؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر فرمایا، نعم۔ یہ بات ان کے بھائیوں نے سنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب میں والد صاحب نے نعم کہا اور اذان دے دیا ہے۔ یہ سن کر بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ اب آپ لوگ والد بزرگوار کی بات ہے اور ان سے اجازت طلب کر لو، اور تم لوگ ہمارے ساتھ اس چیز کا عہد و پیمان کر لو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کس طرح کی کوئی نقصان نہ پہنچے گی۔ اس کے بعد سب متفق ہو کر اپنے والد بزرگوار کے پاس گئے اور اپنے والد صاحب سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ بولے، اے باپ کیا ہے کہ اعتبار نہیں کرتے ہمارا اعتبار ہمارا یوسف پر، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، بھیج دیجیے ان کو ہمارے ساتھ کل کو، کیونکہ ہم لوگ وہاں کچھ کھائیں گے اور وہاں جا کر کھیلیں گے، اور یہ تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ یوسف علیہ السلام کی ہر طرح نگہبانی کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ اے بیٹوں، میں ڈرتا ہوں تم جاؤ گے اور یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور میں اکیلا گھر میں رہ جاؤں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ جب یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھ کو غم ہوتا ہے اس سے کہ تم لے جاؤ گے اور اس کو، اور میں ڈرتا ہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم سب کے سب اس سے بے خبر ہو، یعنی ان کو بھی بھیڑیے کا بہانہ تھا کرنا تھا۔ صبح ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اس کا خوف آیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا تذکرہ اس وجہ سے ان کے سامنے کیا، وہ اپنے خواب میں یہ دیکھ چکے تھے بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کیا ہے، اور ہمیشہ اس خواب سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ گفتگو یعقوب علیہ السلام کی سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے جیسا کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ وہ سب بولے کہ اگر اس کو بھیڑیا اور ہم اگر کھا جائے اس کو بھیڑیا اور ہم تو سب پوری جماعت ہیں، ایسا نہ ہوگا، اور ہم سب قوت ہیں، اگر پھر بھی وہ کھا جائے تو ہم نے سب کچھ گنوا دیا، یعنی اگر بھیڑیا اس کو کھائے تو کیا ہم لوگوں سے اتنا بھی نہ ہوگا کہ ہم
10 भाई अपने भाई के खाने से भेड़िए को अपने भाई के खाने से रोक सके। अगर हमने ऐसा न किया तो हम सब गुनहगार होंगे। बस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन बातों का फरेब खाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक रोज की इजाज़त दे दी और रुखसत के वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी जान, मेरे दीदे से अपना दीदा मिला कर जाओ और ज़रा मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें गोद में लेकर बोसा किया। क्या पता तुम्हें देखूं या न देखूं। वह दस्तके के दिए अपने दीगर बेटों से कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तुम्हें सौंपा, अब जाओ, फिर इस पाँव से सलामत आओ। मेरी बात ये कहकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको रुखसत किया और सब के सब इनसे इजाज़त लेकर चल दिए। क़ौलहु तआला फ़लम्मा ज़हबू बिही फिर जब लेकर चले और आपस में मुत्तफ़िक हुए कि डाले उनको गुमनाम कुएं में। बस जाते जाते कनान से 6 कोस के फासले पर अपने बकरियों की चरागाह में जा पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम खेल कूद के साथ खुशियां करते हुए चले। भाइयों ने उन पर जुल्म और दस्तदराजी और आंचे लगाना शुरू कर दिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फरियाद आज़ारी की और कहने लगे कि मैंने कौन सा गुनाह किया है जो तुम मुझ पर इतना कर रहे हो। मेरे बाप ने मुझे तुमको नहीं सौंपा है या मेरे भाई नहीं हो। तुम लोग अपने बाप की वसीयतें और निमतें मत भूलो। मेरी मादरी और पिछले पर रहम करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन उन्होंने कुछ भी न सुना और बराबर मारते ही रहे। फिर वो सब कहने लगे कि तो ये बात झूठ बनाकर अपने बाप से कही है कि मैंने ख्वाब में देखा है कि आफ्ताब और महताब और 11 सितारों ने आकर मुझे सजदा किया। तेरी शायद यही आरज़ू है कि हम तेरी ज़ेरे हुक्म रहे और अब तुम्हारी मौत आ चुकी है और इस जगह पर कोई भी ऐसा नहीं है कि तुम तेरी पुश्तपनाही कर सके और तुझको हम लोगों से छुड़ा सके। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों ये बात सुनी तो अपने बड़े भाई यहूदा के पास चले गए और उसने ये माजरा बयान किया। उन्होंने ये सुनकर अपने भाइयों की सख्ती से मना किया और कहा कि तुम लोग अपने मुदीर कायम रहो और इन्हें मत मारो। इस पर वो सब कहने लगे कि इसको किस गुमनाम कुएं में डालना चाहिए। फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को सब भाई मिलकर एक गुमनाम कुएं के किनारे पर ले गए। उसके तमाम कपड़े उतार दिए, नंगा करके हाथ को बांध कर एक डोल में बिठा कर कुएं में डाल दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरियाद आज़ारी करने लगे और कहा कि आज कोई ऐसा नहीं है कि मेरे ज़ईफ़ बाप को खबर पहुंचा दे और आकर देखें कि इन ज़ालिमों ने गुमनाम कुएं में मुझे बेगुनाह गिरा दिया और ज़रा भी इनको तरस न आया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस अंधेरे कुएं में जब आधी रात जा पहुंचे, रस्सी डोल की इस वक्त बड़े भाई यहूदा के हाथ में थी। दूसरे बड़े भाई शमून ने आकर रस्सी काट दी और उसका दिली इरादा ये था कि जल्दी से कुएं में जा गिरे और फिर वहीं मर जाए। कज़ा इलाही से एक नेज़ा पानी कुएं में खाली था। खुदा के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कुएं के अंदर पानी के ऊपर एक पत्थर पर बिठा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी के अंदर जाने न दिया कि उनको
ذرا بھی ضرور نہ پہنچے۔ محققین نے اس بات میں اختلاف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کئی دن رہے۔ بعضوں نے کہا صرف ایک دن رات رہے۔ جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر مر گئے اور ہم لوگوں نے نجات پائی۔ آپس میں کہنے لگے کہ اب بہتر ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور ہماری توبہ خدا قبول کرے اور اس چیز کا عزم صمیم کریں کہ شب اپنے باپ کی خدمت کیا کریں گے، وہ ہم سب سے راضی و خوش رہیں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر روتے روتے از حد نڈال ہو گئے۔ قوله تعالی وَإِنَّا إِلَيْهِ لَتَفْتِيَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے وہ کی کہ اس کو کہ جتاوے گا ان کو ان کا یہ کام اور وہ نہ جانیں گے۔ فائدہ پھر یہ جب لے چلے اور آگے نہ بتا فرمایا کہ کیا ہوا اس واسطے کے لائق بیان کے نہیں جو کچھ ان کے بھائیوں نے سلوک کیا، راستے میں بری طرح مارتے اور برا بلا کہتے ہوئے لے گئے تھے۔ نہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے رونے کا رحم کھایا اور نہ فریاد۔ پھر کنویں میں ڈالا تو وہ کنویں کے کنارے کو پکڑ کر رہ گئے اور بہت مگر رحم خانے کی رسی میں باندھ کر اس کنویں میں لٹکا دیا، اور جب آدھے دور پہنچے تھے تو رسی کو کاٹ دیا۔ سب بھائیوں نے مل کر ان کے کپڑے اتار لیے تھے، بالکل ننگا باقیہ تھا۔ جس آن انہوں نے رسی کاٹی، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے پیارے بندے کے پاس۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ملتے ہی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے یوسف، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم کچھ اندیشہ مت کرو، بلکہ تم کو اپنے بھائیوں کے ظلم سے نجات مل گئی ہے۔ خدا بندے قدوس نے تم کو نہایت ہی برگزیدہ کیا ہے اور ان کے بھائیوں کو ایسا وقت ان قریب آئے گا کہ تیرے سب نتیجے اور فرما بردار ہوں گے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی آپس میں کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کے پاس جا کر جواب کیا دیں گے؟ جو کچھ ہم کو کرنا تھا وہ تو کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ہمارے باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کیا تو اس کی کیا تدبیر ہوگی؟ آپس میں مشورہ ہوتا ہے لیکن ان کا کچھ جواب سمجھ نہ آتا تھا۔ آخر ایک بھائی نے مجبوراً کہا کہ بھائی صاحبان، ہم سب کو یہی کہنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ ایک بچہ بکری کا ذبح کر کے اس کے خون سے فرعون یوسف علیہ السلام کا جو کہ انہوں نے بر وقت کنویں میں ڈالا اتارتے ہوئے لیا تھا، آلودہ کر لیا۔ یہی یوسف علیہ السلام کا کتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار کے سامنے لے جا کر رکھا تاکہ ایک حد تک ان کو اطمینان ہو جائے، اور ان سب بھائیوں نے کچھ نہیں کیا مگر جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ ہے اور آئے اپنے باپ کے پاس اندھیرا ہونے پر اور بہت ہی روتے ہوئے سب کچھ اور سب کے سب نہایت عاجزی سے کہنے لگے اے ہمارے باپ۔ ہم سب دوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے بازی لے کر جانے کی کوشش میں لگ گئے، اور چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان و اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اور ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ دیر غفلت میں پڑ گئے۔ اتنے میں کوئی بھیڑیا ان کی طرف آ نکلا اور یوسف علیہ السلام کو اکیلا اور بچہ سمجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور پھر اس کو کھا لیا، اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ ہمارے کہے ہوئے کوئی باور نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ اسی رات کو وہ کتا جو بکری کے خون سے آلودہ کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کر دیا، اور پھر کہنے لگے بعض ان میں سے کہ آپ اے باپ، ہم بکریوں کے گلے میں گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ ناہان بھیڑیا اس طرف آ گیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، اور ہمارے باپ کو
اور ہمارے باپ ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بات کو نہیں مانیں گے بلکہ تکذیب کریں گے، بچے ہزاروں طریقوں پر بھی سچ کہیں لیکن پھر بھی آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا جو خون آلود تھا نکال کر دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر قطعاً یقین نہیں کیا اور بہت متفکر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے کرتے پر لو لگا جھوٹ موٹ لائے، بس حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس خون آلود کرتے کو دیکھا اور غور کیا کہ یہ کرتا خون آلود تو بے شک ہے لیکن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، آخر یہ کیا بات ہے؟ بیٹوں سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیراہن میں یوسف علیہ السلام کے خون کی بو نہیں آتی، اس پیران میں یوسف علیہ السلام کے خون کی بو نہیں آتی، اور اس پیڑیے نے کھاتے وقت کتا کو پھاڑا بھی نہیں بلکہ ثابت اتار دیا جو تم لوگ میرے پاس لائے ہو، شاید